اشرف مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہے۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یہ جانیں گے اور سیکھیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا تھا اور کس نے کیا۔ کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات ڈائریکٹلی واضح طور پر کسی آیت کے اندر تو ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس نے یا یہ گناہ سب سے پہلے کیا گیا یا اس شخص نے سب سے پہلا گناہ کیا۔ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں یا زمین کے اوپر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا گناہ آدم نے کیا۔ یہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اس کو اوریجنل سن بھی کہا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے بھی ایک گناہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہی خدا نے انسان کو بنایا اور خدا نے پوری اس زمین کو تخلیق کیا، اس زمین کے اوپر جڑی بوٹیاں پیدا کی اور انسان کو اپنی شکل پر، اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس سے پہلے کہ خدا انسان کو بناتا، اس سے پہلے کہ خدا زمین کو تخلیق کرتا، اس کے اوپر چیزوں کو بناتا، اس سے پہلے گناہ ہو چکا تھا۔ آئے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 28 باب۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 28 باب اور اس کی 17 آیت کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں، جہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ پیشتر کہ آدم گناہ کرتا، آدم سے پہلے بھی یہ گناہ ہو چکا تھا۔ میں بات یونیورس کی، کل کائنات کی کر رہا ہوں۔ کل کائنات کے اندر سب سے پہلا گناہ کس نے کیا اور کون سا گناہ تھا؟ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، خدا کو پہلے دن سے ہی یہ گناہ پسند نہیں ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان یہ گناہ کرے۔ کلام مقدس حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 18 باب، اس کی 17 آیت کے اندر میں لکھا ہے، تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے اور قبول کیے جانے پر مسیح کی برکت مجھ پر اور آپ پر بھی ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ جو ورد، کلام مقدس کی یہ جو آیت میں نے اپنی اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھی ہے، جب آپ حزقیل نبی کی اس کتاب کا مطالعہ 28 باب کے پہلے باب سے یا پھر پہلی آیت سے یا پھر 11 آیت سے پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ یہاں پر بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کل کائنات کے اندر جس شخصیت نے گناہ کیا تھا وہ تھا شیطان، وہ تھا لوسیفر۔ لوسیفر نے سب سے پہلا گناہ خدا کے حضور میں کیا، اور گناہ کیا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ گناہ یہ تھا، اس نے گھمنڈ کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو گناہ ہے وہ ہے حسد کرنا۔ اب گھمنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو، اور حسد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو میرے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کے پاس کیوں ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا جو میرے پاس ہے وہ کم ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ زیادہ ہے۔ اور دونوں جو گناہ ہے آلموسٹ ایک جیسے ہی ہیں، اور یہ دونوں گناہ لوسیفر نے خدا کی حضوری میں کیے۔ گھمنڈ کہہ لے یا پھر حسد کہہ لے، دونوں ہی گناہ لوسیفر نے خدا کی حضوری میں پہلے گناہ، اور پہلی شخصیت وہ لوسیفر شیطان تھی جس نے خدا کی حضوری میں گناہ کیا۔ آئے ایک اور حوالہ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 14 باب۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14 باب، اس کی 12 سے اس کی 15 آیت کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14 باب، اس کی 12 سے اس کی 15 آیت میں، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمال
شمالی اطراف میں جمال کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں تو خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گھرے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے اور قبول کیے جانے پر مسیح کی برکت مجھ پر اور آپ پر ہو، آمین۔ یسایہ نبی کا صحیفہ بھی ہمیں یہی بات بتاتا ہے کہ اس نے چاہا کہ میں خدا کی مانند بن جاؤں۔ یہاں پر اس نے حسد کیا، یہاں پر یہ جو کچھ اس کے پاس تھا، جیسا خدا نے اس کو بنایا، جو اختیار، جو اتھارٹی خدا نے اس کو دی، یہ چاہتا تھا اس اختیار، اس اتھارٹی سے بھی زیادہ جو اتھارٹی جو خدا کے پاس ہے، اس اتھارٹی کی مانند بن جاؤں۔ اور اس نے کہا اور اس نے چاہا اپنے دل کے اندر کہ خدا سے اونچا تخت بناؤں اور خدا سے بھی اوپر ہوں، اور ساری کل کائنات کی سارے فرشتے، ہر ایک چیز جتنی بھی ہے جو آسمان کے اوپر بنی ہوئی ہے، جو آسمان پر موجود ہے، وہ سب کے سب مجھے سجدہ کرے، وہ سب کے سب مجھے خدا مانے۔ اور اس نے اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کی۔ اور حزقیل میں جو ہم نے پڑھا، وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی خوبصورتی بہت زیادہ تھی، خدا نے اس کو بہت ہی خوبصورت اور کمال طریقے سے پیدا کیا، اور یہ اپنے حسن پر گمنڈ کرنا شروع ہو گیا۔ جو اس کے پاس تھا وہ اس سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کے پاس تھا اس پہ گمنڈ کر رہا تھا، اور جو اس کے پاس تھا اس سے زیادہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ حسد کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا، یہ دونوں گناہ خدا کو پسند نہیں، اور خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے گمنڈیوں کے پاس، گمنڈ کرنے والوں کے پاس خدا نہیں جاتا، نہ ہی تو چاہتا ہے، بلکہ ان کے گھمنڈ کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور لوسیفر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لکھا ہے کہ اس کو آسمان سے گرا دیا گیا، آسمان سے گرا دیا گیا، اور اس کو اس کے اختیار سے ہٹا دیا گیا۔ آج بھی جب ہم گھمنڈ کرتے ہیں، آج بھی جب ہم حسد کرتے ہیں، تو جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہتا، جو اتھارٹی ہمارے پاس ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے، جو اختیار ہمیں دیا جاتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، جو عزت ہمیں دی جاتی ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ خدا کو یہ دونوں گناہ پہلے ہی دن سے پسند نہیں ہے، حسد کہہ لو یا گھمنڈ کہہ لو، بات آلموسٹ سیم ہی ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں، اور سب سے پہلا گناہ لوسیفر نے خدا کی حضوری میں کیا، گمنڈ اور حسد کر کے۔ کلام مقدس کا اگر ہم مطالعہ کریں، یعقوب رسول کا خط نئے عہد نامہ کے اندر اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، آمین۔ میرے عزیزو، اس آیت کو پڑھ کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے یسایہ نبی کا صحیفہ میں سے دیکھا 14 باب میں، اور حزقیل 28 باب میں دیکھا، جو گھمنڈی ہے، جو مغروری ہے، خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا نے پھر لوسیفر کا مقابلہ کیا، اور لوسیفر ہار گیا، اور جب وہ ہار گیا تو زمین پر پٹک دیا گیا، اس اختیار سے ہٹا دیا گیا، اس عزت سے جو اس کو دی گئی، اس عزت سے، اس رتبے سے، اس مقام سے اس کو دور کر دیا گیا۔ آج بھی جو کوئی بھی خدا کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مانند بننے کی کوشش کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، حسد کرتا ہے، خدا خود اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جب ہم گلیتیوں کی کلیسیا میں پولس رسول کا خط دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی پولس رسول بڑی خوبصورتی سے اس بات کے بارے میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ خدا کو یہ گناہ پسند نہیں ہے۔ پولس رسول گلیتیوں کی کلیسیا کے نام اس کے 5 باب اس کی 19 اس کی 21ویں آیت کے اندر میں بیان کرتے ہیں کہ گناہ جسم کے جو ظاہری حرام کاری ہے، ناپاکی ہے، شہوت پرستی ہے، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا اور حسد، خدا کو میرے عزیزو یہ گناہ پسند نہیں ہے۔ لوسیفر نے یہ گناہ کیا اور اپنے اختیار سے، اپنے رتبے سے، اپنے مقام سے، اپنی تمام اتھارٹی سے گرا دیا گیا، اور اس کو خدا کے تخت سے دور کر دیا گیا۔ لوسیفر فرسٹ
पहली पर्सनैलिटी थी जिसने अपने ऊपर अपनी खूबसूरती पर घमंड किया, और लूसीफर ही वो शख्स, वो पर्सनैलिटी थी जिसने खुदा की मानद बनना चाहा, हसद की। लूसीफर वो पहली पर्सनैलिटी थी जो खुदा के सामने खड़ा हुआ। अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखिएगा कि खुदा कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे हाथ की बनाई हुई मखलूकात कल को मेरे सामने खड़ी हो। खुदा कभी ऐसा नहीं चाहेगा। अपनी जिंदगी में गौर करें, तवज्जो करें, क्या आप भी लूसीफर जैसा गुनाह तो नहीं कर रहे जिससे खुदा का पाक कलाम पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा के अंदर आज भी और आने वाली जिंदगी और नस्लों को भी इस बात के बारे में, इस गुनाह के बारे में रोकेगा कि ये गुनाह ना ही किया जाए। कहीं खुदा खुद आपका मुकाबला ना करे। जब खुदा आपका मुकाबला करेगा तो आपका नाम इस सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। मैं ईमान रखता हूँ ये छोटा सा मैसेज और ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके लिए बाइस बरकत हुई। इसको जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। खुदा आपके साथ हो। आमीन।